بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد للہ تعالی آج کی گفتگو میں ہم تارک السلطنت حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح اور سیرت پاک اور آپ کے مقام و علم و مرتبت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے بانی مبانی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سمنان کے بادشاہ اور سلطان رہے، اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت کو چھوڑا، اور اسی سبب سے آپ کو تارک السلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ کائنات ولایت کے اندر دو اولیاء کی تخصیص اور اسپیشلٹی وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی سلطنت و بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ ایک بلخ کے سلطان حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سال ولادت یہ 712 ہجری ہے اور 1312 عیسوی، اور آپ کی سال وصال یعنی جب آپ کا وصال ہوا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، وہ 28 محرم الحرام 832 ہجری ہے، اور بعض سیر نگاروں نے اور مورخین نے آپ کا سال وصال 808 ہجری بھی لکھا ہے۔ اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ اگر سال وصال 832 ہجری ہے تو آپ کی کل عمر مبارک تقریباً 120 قمری سال بنتی ہے، اور آج 1444 ہجری ہے۔ گویا لگ بھگ اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے آپ کو 610 یا 11 سال ہو گئے۔ آپ نے ایک سلطنت اللہ کی خاطر چھوڑی، اور اس وقت اس سلطنت کے سروں پر حکمرانی ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلطنت کے ترک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں دلوں کا سلطان اور حکمران بنا دیا۔ اور آج بھی سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے خلفاء، مشائخ، ارادت مند لاکھوں کی تعداد میں پوری روئے زمین اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کا مزار شریف اس وقت یو پی یعنی اتر پردیش کے ضلع فیض آباد کے ایک قصبے کچوچا شریف میں مرجع خلائق ہے، اور وہاں آپ کا مزار بھی سلطانی اور بادشاہت اور حکمرانی کر رہا ہے۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت اور آپ کی آمد کی خبر ایک روایت کے مطابق خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی یہاں دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے، ہمارا تو معمول رہا ہے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو اولیاء ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، یہ اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا دیگر سلاسل کے بانی، ان تمام اور دیگر اولیاء و صلحاء انہوں نے ہمیشہ پہلے علمی میدان میں اپنا مقام بنایا۔ حضرت مخدوم پاک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں
اپنے تعلیم و تعلم کا آغاز کیا، جس کو سنت طریقہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا بچہ ہو تو اس کی بسم اللہ کرائی جاتی ہے۔ ان کی بسم اللہ کرائی گئی، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، پھر الگ سے قرات و تجوید کے 2 سال کا کورس پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے یعنی مخدوم پاک نے تو 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں میں قرآن مجید حفظ کر لیا، اور اس کے بعد 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ عقلی اور نقلی جتنے علوم سے ان سب کو حاصل کر لیا۔ اور پھر آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد جب آپ تخت پر بیٹھے اور سلطانی کی صرف 25 سال کی بھری جوانی میں آپ نے سلطنت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے اصرار پر، چونکہ آپ ہمیشہ لشکروں کے سپہ سالار بھی رہے، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ لشکر تمہارے ساتھ چلے، لیکن آپ نے صرف شہر کے سرحد تک، اپنی سلطنت کے سرحد تک اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور کہا کہ اب میں لوگوں کے دلوں کی حکمرانی کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو میں نے بھائی کو اپنے سلطانیت کے تخت پر بٹھایا ہے اب وہاں جاؤ اور اس سلطنت کی حفاظت کے لیے اس لشکر کو میں متعین کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز ناظرین اور سامعین، حضرت مخدوم پاک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا تصوف کے نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ آپ کے ملفوظات اور آپ کے تصوف اور آپ کی صوفیانہ تعلیمات کو اگر پڑھنا ہو، آپ لطائف اشرفیہ کا مطالعہ کریں۔ کوئی تصوف کا کوئی بھی طالب علم جب لطائف اشرفیہ کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تصوف کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے۔ اور دور حاضر میں مختلف قسم کے اسکالرز نام نہاد، مختلف، کوئی انجینئر ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے، اور وہ کچھ لوگ تصوف کو افیون اور نشے کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھ لیجئے یہ تصوف یہ صرف اس کی تعریفات اور ڈیفینیشن کو نہ جاننے کے سبب لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ یقین کیجئے تصوف کے بغیر ایمان میں حلاوت، عبادات میں خشوع خضوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تصوف ہے جو انسان کے باطن کو سنوارتا ہے۔ اور یہ بات جو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں، جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد کسی صاحب نظر اور سچے صوفی کے حلقہ ارادت میں داخل نہیں ہوتے تو اس کی بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو کسی مرد حق کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے ہیں تو پھر وہ راہ سلوک پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس رہنمائی میں سب سے پہلی رہنمائی راہ سلوک میں جو حضرت مخدوم پاک کی گئی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ہدایت دی، اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہدایت اور رہنمائی ہی پر آپ نے سمنان سے بخارا اور بخارا سے لے کر ہندوستان کا سفر کیا۔ اور جب آپ پہلی مرتبہ ہندوستان میں اچ شریف میں پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے ہوئی، تو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت علم ولایت اور مقام ولایت کے بہت بڑے مینارہ نور تھے، اور آپ خود لطائف اشرفیہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت مجھے پہلی مرتبہ رات کے وقت خلوت میں لے گئے، اور جب انہوں نے اذکار کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے سارے اعضاء الگ الگ ہو کر ہر عضو ہر پارٹ آف باڈی الگ الگ ہو کر الگ الگ الفاظ سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوئے تو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے کہا برادرم اشرف، ہم نے یہ مقام آپ کو عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مقام بسیط کا مشاہدہ کروایا حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کہ آپ کا جسم کو آپ نے مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے اتنا پھیلایا، کہتے ہیں کہ وہ ان کے گوشت کے کچھ حصے وہاں کمرے کے سوراخوں سے باہر نکلنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر کہا برادرم اشرف، یہ مقام بھی ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔
اور تیسرا مقام مقام لطافت ہے، یعنی لطافت اتنی لطیف اور اتنا کہا کہ جب حضرت مخدوم جانیہ جہاں گشت نے اپنا تلوہ جس چیز پر رکھا وہ چیز آپ کے سر سے ہمیں نظر آنے لگی اور میں نے اس کو دیکھا، یعنی اتنے لطائف تھے۔ فرمایا کہ برادرم اشرف یہ مقام بھی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب یہ چیزیں جو میں نے ابھی عرض کی یہ کسی اسکالر، کسی انجینئر اور کسی نام نہاد دنیا دار خشک مولوی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ کسی صاحب نظر ولی اور کسی صاحب تصوف کے صحبت میں بیٹھے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت مخدوم پاک سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آپ کے شیخ حضرت علاء الدین گنج نوات رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب یعنی حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کے مرید اور خلیفہ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی خلفاء ہیں، بڑے مرتبے والے خلفاء، حضرت خواجہ امیر خسرو ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ انہی کے حضرت محبوب الہی کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ اخی سراج جنہیں آئینہ ہند بھی کہا وہ تھے، اور ان کو جب حضرت محبوب الہی نے کہا کہ آپ پنڈوا شریف منگال میں جاؤ تو انہوں نے کہا وہاں تو خود ایک شیر بیٹھا ہے حضرت علاء الدین گنج نبات، تو کہا کہ تم جاؤ، گنج نبات بھی حضرت علاء الدین گنج نبات بھی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اب وہ خواجہ علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ تعالی شیخ اور پیر ہیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ آخر میں آپ کے علمی مقام کے اعتبار سے یہ جھوٹے پیران سالوس جو گدیوں پر اور آستانوں پر اور خانقاہوں پر بیٹھے ہیں لیکن علم کا ایک لفظ انہیں نہیں آتا، علم سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہیں، ایسے پیران سالوس سے بچنا چاہیے جو علم نہیں جانتے، تعلیم و تعلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی ایک عربی دعا قرآن مجید کی صحیح معنوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں دیکھیں اس زمانے کے جس کو حضرت ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے کئی القابات پیش کیے ہیں، ملک العلماء، اور یہ خطاب بھی حضرت مخدوم پاک نے شہاب الدین دولت آبادی کو دیا، علامہ شہاب الدین دولت آبادی جو اس وقت نحو کے بہت بڑے امام تھے، اور خود حضرت ملا جامی مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خود نحو پر بہت کام کیا، وہ شہاب الدین دولت آبادی آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت یہ ہے تصوف، یہ صوفیاء کی صحبت، یہ اس کے اثرات ہیں کہ عالم خشک اگر کسی صوفی کے پاس آتا ہے تو خشک عالم بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور روحانیت اور لطائف علمی اور روحانی لطائف کے ذریعے وہ ان کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ ان کے اندر خود اندر سے روحانیت پھیل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں 4 سوالات اپنے ذہن میں لگا کر گیا کہ میں جب حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس جاؤں گا، اور اس کو خود لطائف اشرفیہ میں حضرت مخدوم پاک نے بھی لکھا اور حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ 4 سوالات وہ کیا تھے؟ کہا کہ جب میں جاؤں گا تو وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی خطاب دیں گے، کوئی لقب دیں گے، اور دوسرا میں جب جاؤں گا تو وہ مجھے کوئی ایسی کتاب دیں گے جو میرے مطالعے سے نہیں گزری ہوگی، جو میرے پاس نہیں ہوگی، اور مجھے کھانا ایسا دیں گے جو میں نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کے متعلق مخالفین نے، حاسدین نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ آپ خلفائے ثلاثہ کے شاید مخالف ہیں، سید ہونے کے سبب آپ آل رسول ہیں، اس لیے آپ خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے اور خلفائے ثلاثہ کے نام لکھ کر اپنے موزے کے اندر رکھ لیتے ہیں اور ان کی معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شہاب الدین دولت آبادی گئے اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے حجرے کے طرف میں گیا اور وہاں باہر کوئی خیمہ لگا ہوا تھا اور اس کے ناب سے میرا پیر اٹکا اور میں گر پڑا، اور جو میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ پگڑی گر گئی، تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا ملک العلماء اٹھو اپنی پگڑی اٹھا دو،
یہ پہلے سوال کا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کوئی خطاب، کوئی لقب دیں گے، کوئی ٹائٹل دیں گے، تو انہوں نے ملک العلماء کا خطاب دیا۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ہدایہ کا ایک نسخہ اٹھا کر، یہ فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے، ہدایہ اٹھا کر دے دی۔ تو شہاب الدین دولت آبادی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کتاب تو میرے پاس بھی موجود ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم پاک نے کہا کہ یہ وہ نسخہ ہے جو خود مصنف کے یعنی صاحب ہدایہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ تو کہا کہ میں حیران ہو گیا، اور پھر جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو وہی چاول اور اوپر دودھ ڈالا ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ گوشت تھا، تو میں نے کہا یہ کھانے بھی میں ویسے ہی کھاتا رہتا ہوں۔ تو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا ملک العلماء جب ہم کسی جگہ پر ڈیرے ڈالتے ہیں تو وہاں کی ہرنیاں اور وہاں کی نیل گائے خود دودھ دیتی ہیں، اب یہ ہرنی اور نیل گائے کے دودھ ملا کر ہم نے یہ برنج اور یہ چاول تیار کیے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ یہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب کھانے سے فراغت ہوئی تو آپ نے اپنے پیر میری طرف کر کے کہا کہ ملک العلماء ہمارے موزے کے وضو کو 3 دن ہو گئے مسا کو، تو آپ اپنے ہاتھ سے یہ موزے اتار دیجئے۔ تو کہا کہ میں سمجھ گیا، اور جب موزے اتارے تو آپ کے تلوے بالکل صاف تھے اور موزوں کے اندر کچھ نہیں تھا۔ تو میرے چوتھے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اب یہ ایک صاحب نظر اور صاحب معرفت ولی سمجھ سکتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے اندر تمام سلاسل کا فیضان موجود ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سہروردیہ، ان تمام سلاسل کا فیض سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے تمام عالم اسلام کو بالعموم اور ہمارے سامعین و ناظرین کو بالخصوص حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔